السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی کبھی دل بہت بوجھل ہو جاتا ہے نا، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، نہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں، نہ دل کو سکون ہے، بس ایک بے نام سی اداسی، ایک انجانی سی بے چینی۔ لیکن شاید ہم نے ایک چیز بھلا دی ہے، صرف 2 الفاظ جو ہم سب کچھ بدل سکتے ہیں، استغفر اللہ اور اللہم صلی علی محمد۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سناتی ہوں جو صرف ان 2 کلمات کے اثر سے قسمت کا رخ بدل دیتی ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پوری دنیا سو رہی تھی، مگر ایک ماں جاگ رہی تھی، فرزانہ، جو ایک عام سی عورت تھی لیکن دل میں سچے جذبے لیے زندگی کی تلخیاں سہتی آ رہی تھی۔ اس کا شوہر گزشتہ کئی ماہ سے بیمار تھا، کام پر جانے کے قابل نہیں رہا تھا، بچوں کے اسکول کی فیس کئی ہفتوں سے جمع نہیں ہو پا رہی تھی، چولہا جلانے کو کبھی آٹا ختم تو کبھی دودھ کی بوتل خالی۔ فرزانہ دن بھر ہنستی تھی تاکہ بچے نہ سمجھ پائیں ماں کی آنکھوں میں چھپی تھکن، لیکن جب رات آتی، جب اندھیرے سب کو سلا دیتے، تب اس کی آنکھیں چھت کو تکتی تھی، دل میں سوال اٹھتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، اے اللہ، کب بدلے گی میری تقدیر، کب ہنسی لوٹے گی اس گھر میں، آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ سب جھیلنا پڑ رہا ہے۔ ایک رات بہت زیادہ تھکن کے عالم میں فرزانہ خاموشی سے اٹھی، وضو کیا، ایک پرانا سا دوپٹہ سر پر لیا اور جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ نہ کوئی لمبی دعا، نہ الفاظ کا انتخاب، بس دل کی سچائی کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہنا شروع کیا، اللہم صلی علی محمد، استغفر اللہ، یا رب العالمین، میں تھک چکی ہوں، تو جانتا ہے۔ پھر اس نے درود پاک اور استغفر اللہ کا سہارا لیا۔ پہلے دن صرف 10 بار پڑھا، پھر دل نے کہا تھوڑا اور پڑھو، دوسرے دن 20 بار، پھر 40، یہاں تک کہ استغفار اور درود اس کی روزمرہ کی عادت بن گئی۔ اب جب وہ کھانا بنا رہی ہوتی، زبان پر یہی الفاظ ہوتے، جب بچوں کے کپڑے دھو رہی ہوتی تو یہی الفاظ جاری ہوتے، اور آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ چند دنوں کے اندر ایک پرانا دوست اس کے شوہر سے ملنے آیا۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا، ایک سرکاری اسپتال میں صفائی کے شعبے میں چھوٹا سا کام خالی ہے، اگر چاہو تو میں بات کر سکتا ہوں۔ فرزانہ کے شوہر نے بے یقینی سے فرزانہ کی طرف دیکھا اور اسی دن اس دوست کے ساتھ چلا گیا۔ 2 دن بعد، پہلی بار مہینوں کے بعد خوشخبری آئی، نوکری مل گئی تھی، معمولی تنخواہ لیکن دل کو تسلی دے گئی۔ اس دن فرزانہ نے سجدے میں گر کے اتنے آنسو بہائے جتنے کبھی کسی انسان کے سامنے نہ بہائے تھے۔ اس کی زبان پر صرف یہ تھا، اے اللہ، تو نے مجھے شرمندہ نہیں کیا۔ پھر چند ہفتوں میں گھر میں بہتری آنا شروع ہو گئی، بچوں کے چہرے پر مسکراہٹیں، شوہر کے چہرے پر اطمینان، اور فرزانہ کے دل میں ایک نئی روشنی، ایک نیا یقین۔ اس نے سمجھ لیا تھا، جب انسان دنیا کے سارے دروازے کھٹکھٹا کر تھک جائے، تب ایک دروازہ ایسا ہوتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ دروازہ ہے اللہ کا دروازہ۔ تو میرے پیارے عزیز سننے والوں، زندگی میں کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ ہر طرف اندھیرے سے محسوس ہوتے ہیں، دل بوجھل ہو جاتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، دل میں ایک بے چینی سی رہتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید رب ہم سے ناراض ہے، شاید ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں صرف یہ 2 الفاظ ہمارے اور رب کے درمیان فاصلے مٹا سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، استغفر اللہ۔ یہ 2 الفاظ دل کی ٹوٹی ہوئی دیواروں پر مرہم بن جاتے ہیں،
روح کی تھکن کو تھام لیتے ہیں اور وہ بند دروازے بھی کھول دیتے ہیں جن پر ہم برسوں سے دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی دعائیں رکی ہوئی محسوس ہوں، رزق تنگ ہو، دل بے چین ہو یا زندگی میں بظاہر کوئی بہتری نہ آ رہی ہو، تو میں دل سے آپ کو کہتی ہوں، اپنی زبان کو درود اور استغفار سے سجا لیں۔ کوئی لمبی دعائیں، کوئی خاص وقت، کچھ محسوس الفاظ ضروری نہیں، بس دل سے، محبت سے، سچائی سے روزانہ پڑھنا شروع کر دیں۔ چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، سوتے جاگتے، بس آہستہ سے دل میں کہنا، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ آپ دیکھیں گے ایک عجیب سا سکون دل میں اترنے لگے گا، بے چینی کی جگہ اطمینان لے لے گا، مایوسی کی جگہ امید آ جائے گی، اور جو دروازے بند تھے اللہ انہیں کھولنے لگے گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، فرزانہ کی طرح اگر آپ کی زندگی میں بھی تاریکی ہے، دل میں بے چینی ہے، تو آپ اس عادت کو اپنائیے، کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ نہ وقت کی قید، نہ جگہ کی فکر، بس آہستہ آہستہ اس کو عادت بنا لیجیے، کیونکہ جو زبان درود و استغفار سے آباد ہوتی ہے، اللہ اس زبان کو دعاؤں کی طاقت دیتا ہے، اور جو دل استغفار سے نرم ہوتا ہے، اللہ اس دل پر اپنی خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو آج سے اسی لمحے سے اپنی زندگی میں ان 2 لفظوں کو شامل کر لیجئے۔ یہی 2 لفظ آپ کی دعاؤں کی کنجی بن سکتے ہیں، آپ کی تقدیر کا رخ موڑ سکتے ہیں، اور آپ کے دل کو اللہ سے جوڑ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی دل سے لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔